بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے دوستوں، میں ہوں آپ کا دوست نثار جاوید۔ دوستوں، بات ہو رہی ہے الیکشن کی۔ الیکشن وہ مانگ رہے ہیں جو الیکشن سے اپنی اسمبلیوں سے استعفے دے کے اسمبلیاں توڑ کے باہر آ گئے۔ یہ الیکشن کے اوپر اتنا پیسہ لگتا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ سارے ملک کی مشینری ڈسٹرب ہو جاتی ہے اور ان کا ایم یہی ہے، ان کا گول یہی ہے۔ میرے دوستوں، الیکشن کرانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جو ان کو یہ الیکشن اس لیے مانگ رہے ہیں کہ ایک بندہ ساری سیٹوں پہ الیکشن پہ کھڑا ہو جائے گا، اس نے اعلان بھی کیا ہوا ہے، اور اس کے بعد وہ ساری سیٹیں چھوڑ کے پھر بیٹھ جائے گا، پھر الیکشن کراؤ۔ اگر الیکشن کراؤ اس کا نتیجہ نہیں مانے گا، اگر نتیجہ مانے گا تو پھر ادھر سے استعفیٰ دے کے آ جائے گا، پھر اسمبلی توڑ کے آ جائے گا۔ یہ پاکستان کے اوپر اٹیک کرنے کا ایک اسپیشل طریقہ ہے، اور قادیانڈوز اور عمرانڈو ججز ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ میں یہاں پہ آپ کو یہ بتا دوں کہ جتنے قادیانڈوز اور یہ عمرانڈوز ہیں جو پاکستان سے قسمت کے ساتھ کھیل رہے ہیں، اکانومی کے اوپر حملہ آور ہیں، اکانومی کو کرش کر کے اس کو ریپیئر نہیں کرنے دے رہے، سب کو یہاں سے میں کہہ رہا ہوں کہ چلو نسو، کوئی الیکشن نہیں۔ اور یہ جو قادیانڈو ججز ہیں، تو ان عدالت لگا لو، تو ان اس عدالت کی ہوتی ہے جو آئین پہ چلتی ہے۔ جو عدالتیں ایک بندے کے لیے چلیں اس کی کوئی تو انشن نہیں ہے۔ لگا کے دیکھ لو، جو ہوتا کر کے دیکھ لو، روک سکو تو روک لو۔ خیر، آگے چلتے ہیں میرے دوستوں۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان، یہ آپ کے پیارے پاکستان کا پورا نام ہے۔ جمہوریہ ہے اکثریت کی رائے۔ اکثریت کی رائے کس کی؟ عوام کی۔ عوام کون ہے؟ آپ اور میں، ہم سب عوام ہیں۔ ہم چونکہ ہر معاملے میں جا کے ایک بندہ پورا ملک کا وہاں پہ مشورے نہیں دے سکتا، اس لیے ہم چنتے ہیں اپنے نمائندے۔ وہ نمائندے جا کے وزارتیں لیتے ہیں، اور جو باقی جتنے بھی محکمے پاکستان میں بنے ہوئے ہیں ان وزارتوں کے تابع ہوتے ہیں۔ یہ ججز جو ہیں، جو دھما چوکڑی مچا کے ملک کی تقدیر سے بار بار کھیلتے ہیں، یہ وزارتیں قانون کے انڈر آتے ہیں، صرف ایک وزارت کے انڈر آتے ہیں۔ یہ پوری پارلیمنٹ کو ایک سیکنڈ میں اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں، جبکہ ان کی ڈومین نہیں ہے۔ یہ جب مرضی جس مرضی محکمے کو کہتے ہیں یہ تبادلہ نہیں کر سکتے، اس بندے کو ادھر نہیں کر سکتے، ان کی کوئی ڈومین نہیں ہے۔ یہ غیر قانونی، غیر آئینی، غیر پارلیمانی، ہر چیز غیر ہے۔ یہ صرف ایک وزارت کے انڈر آتے ہیں۔ پاک فوج وزارت دفاع کے اندر آتی ہے۔ پوری فوج جو ہے وزارت دفاع کے اندر آتی ہے، لیکن مشاورت کے لیے سارے جتنے بھی یہ محکمے بنائے ہوئے ہیں ہم نے، یہ دوسری وزارتوں سے بھی مشورہ کر سکتے ہیں۔ لیکن جیسے پاک فوج ہے وزارت دفاع کے انڈر ہے، وہ وزیر داخلہ وزیر خارجہ سے صلاح مشورہ کر سکتی ہے۔ پرائم منسٹر تو پرائم منسٹر ہے۔ اسی طرح وزیر قانون جو ہے، یہ جو جتنا بھی ہمارا انصاف کا نظام ہے، یہ اس وزارت کے انڈر آتا ہے، اور یہ لوگ مشورہ کر سکتے ہیں دوسری وزارتوں سے بھی، لیکن ویا وزارت قانون کے۔ یہ نہیں کہ ڈائریکٹ جس کو مرضی بلا لیں، یہ بادشاہ نہیں ہے، یہ جج ہیں۔ ان کا کام ہے آئین کی تشریح کرنی۔ تشریح یہ نہیں کرنی کہ پہلے جو آئین لکھا اس کا ترجمے کرتے رہے اپنی مرضی کے۔ نہ، غور سے سنیے گا۔ جو نیا قانون بنے پارلیمنٹ کے اندر، اس کی تشریح یہ کرنی ہے کہ پہلے بنے ہوئے قانون سے متضاد تو نہیں ہے، بس یہاں تک۔ باقی جو پارلیمنٹ نے قانون بنایا ہے اس کا ترجمہ پارلیمنٹ نے کرنا ہے، انہوں نے نہیں کرنا۔ یہ ملک میں بگاڑ پیدا کرنے کا یہی طریقہ ہے۔ اسی لیے ہم بہت زیادہ دور تک نکل گئے ہیں، اسی لیے ہمارا بیڑا غرق ہو گیا ہے، اور یہ ابھی تک باز نہیں آ رہے۔ وزارت قانون کو چاہیے کہ ان ججز کو سیک کرے، وہ اس کے انڈر آتے ہیں۔ سپریم جوڈیشل کونسل میں ایک باڈی بنائے فوری طور پہ، اس باڈی میں یہ ججز جو اس کے اندر مجرم ہیں، جو ٹرک لینے والے ہیں، جو ٹرک لینے والوں کو سیو کرنے والے ہیں، مجرم کا ساتھی مجرم ہوتا ہے، ان سب کو ان کی سیٹوں پہ سپریم جوڈیشل کونسل کی سیٹ پہ نہ بیٹھنے دیں، نیوٹرل ججز بیٹھیں۔ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ وہ چیف جسٹس سے اس کا ہوگا۔ جو چیف جسٹس ہے اگر وہ خود مجرم ہوگا وہ نہیں بیٹھ سکتا۔ ان کے سامنے ان کو پیش کریں،
इनकी जितने भी ये फैसले हैं सारे पिछले टाइम में जो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो गया, सब मान रहे हैं कि हमने किया है, लेकिन फैसले क्यों नहीं रिवर्स हो रहे? सारे फैसलों को रिवर्स करें अगर आपने आगे चलना है तो, वरना ये पाकिस्तान को नहीं चलने देंगे। अगर ये पाकिस्तान को तबाह कर चुके हैं, यहाँ तक अगर तबाही इन्होंने मचा ली है, तो ये आपका ख्याल है वापस जाएंगे? नहीं, इनको फौरी तौर पे ये इलेक्शन की बातें बात की हैं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल पाकिस्तान के अंदर बनी हुई है, इन सारे जजेस के ऊपर रेफरेंस दें। जिनके ऊपर रेफरेंस हो वो खुद नहीं बैठ सकता, चीफ जस्टिस उसके ऊपर नहीं बैठ सकता। वहां पे न्यूट्रल जजेस, रिटायर्ड जजेस, जो मर्जी मिला के एक बॉडी बनाई जाए। मौजूदा और जो साबका हो चुके हैं, वो जो सारे फैसले लिखते रहे अपनी मर्जियों से, तर्जमे करते रहे हैं, सबको कटारे में लाएं, सबको कटारे में लाएं। वो आगे बताएं कि कौन कौन साथ था, किस किस ने करवाया है। उन सारे लोगों को एक साइड पे बंद करें, फिर पाकिस्तान को चलाएं, चलाते हुए उनका फैसला करें। ये नहीं कि कुत्ते भी सड़कों पे हो, आप भी सड़कों पे हो। आपकी ट्रैफिक कुत्ते नहीं चलने देंगे। इनको जब तक आप बंद नहीं करेंगे तो आप ट्रैफिक नहीं चला सकते। अगर पाकिस्तान की ट्रैफिक चलानी है, स्मूथली पाकिस्तान को लेके चलना है, तो ये जो सड़कों पे कुत्ते छोड़े हुए हैं इनको बंद करें, इन कुओं से कुत्तों को निकालें। ये वीडियो चूंकि बहुत लंबी हो रही है मेरे दोस्तों, इसका मैं पार्ट 2 भी आपके लिए भी थोड़ी देर में रिकॉर्ड करवाता हूँ। इसको देखें, एंजॉय करें। पार्ट 2 भी आ रहा है, उसको भी देखिएगा। मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके प्यार का, आपका लाइक करने का, मेरी हौसला अफजाई करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।